شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. بلندر صلوات پڑھے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولے حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت قدم دھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلندر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں. ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے. مکتب اہل بیت کا یہ فخر ہے اور رحمت الہی ہے اس پاکیزہ مکتب پر. ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں ہمارا شکر کم ہے. اور جو رب نے ہمیں نعمت عطا کی ہے وہ بہت بڑی ہے. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ میرے رب نے کل ایمان بھی ہمیں دیا ہے اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا. میرے دوستو بزرگ کو یاد رکھنا، علم افتخار مکتب اہل بیت ہے. علم معیار مکتب اہل بیت ہے. 1400 سال گزر گئے، اقتدار، پیسہ، دولت ہر کسی کے پاس رہا، لیکن اس طویل عرصے میں جب بھی زمانے کو علم کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر گئے. آج بھی دنیا حیران ہے. اس وقت دنیا میں جتنے علوم کا چرچا ہے کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بنیاد آل محمد کا گھرانہ ہے. اور پھر میں کہا کرتا ہوں یہ بہت اچھا جملہ ہے جو آپ کے ممبروں پہ بولا جاتا ہے کہ شیعہ کبھی جاہل نہیں ہوتا.
واقعی شیعہ جاہل نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے جس طرح شیعہ جاہل نہیں ہوتا ہے اس طرح جاہل شیعہ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، اگر علی حیدر کرار سے شروع کیا جائے، دنیا کے جتنے بھی مکاتب ہیں، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، چاہے وہ اسلامی ہیں یا غیر اسلامی، یہ بات تاریخ کے ماتھے پہ رقم ہے، جتنے پیشوا اتنے نظریے، جتنے رہنما اتنے راستے، لیکن کائنات میں ایک مکتب اہل بیت ہے جس کے پیشوا دوبارہ ہیں مگر راستہ ایک ہے، جس کے ہادی دوبارہ ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، مگر راستہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، فکر ایک ہے، کردار ایک ہے، سیرت ایک ہے، عمل ایک ہے، اور اس لیے ہمیں کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا، علی سے لے کر مہدی دوران تک جس ہادی کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، ہر کسی کا کردار دوسرے کے کردار سے نکلتا اور نچھاور ہوتا۔ یاد رکھنا دوستو، اپنی قوموں کو، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ العلم حیات والجہل ممات، میرے معصوم نے فرمایا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ نہج البلاغہ کھولنا، کبھی اپنے علی کے کلام کو پڑھنا، کیا کمال جملے تھے۔ آدھی رات کا وقت قمیل کا ہاتھ پکڑا، دور قبرستان میں نکل گئے، خیبر کا فاتح علی، احد کا فاتح علی، بدر و حنین کا فاتح علی، عمر بن عبد ود کو پچھاڑنے والا علی، مرحب واصل جہنم کرنے والا علی، جب نکلتا ہے دور تاریخ میں، ایک قمیل علی کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں قمیل ذرا میری طرف دیکھ، جب قمیل اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے، علی کا ہاتھ اپنے سینہ اقدس پہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں قمیل اس سینے کو ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہ سمجھنا، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزن ہے۔ مولا رو کیوں رہے ہو؟ اور شیعہ نے حیدر کرار ذرا غور کرنا، چونکہ اس کانفرنس کا، اس مجلس اور محفل کا موضوع ہے تعلیمات آل محمد۔ آئیے ذرا غور تو کیجئے، کہیں وہ تعلیمات ہم سے دور تو نہیں جا رہی، کہیں ہم ان تعلیمات کی پاکیزہ فکر کو فراموش تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اس پاکیزہ راستے سے ہٹ تو نہیں رہے۔ قمیل میری طرف دیکھ، کون کہہ رہے مولا علی؟ قمیل دیکھتا، فرماتے یہ ہڈی اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزن ہے۔ مولا رو کیوں رہے ہو؟ قمیل رو اس لیے رہا ہوں کہ علی یہ علم کے موتی، اس سمندر کے موتی دینا چاہتا ہے، کوئی لینے والا موجود نہیں ہے، مولا بھری دنیا پڑی ہے، دے دیجئے۔ آواز قمیل ہر ظرف اس لائق نہیں ہے کہ علی کے علم کے موتیوں کو لے سکے، ظرف چاہیے، پاکیزگی چاہیے، امانت چاہیے، ذہانت چاہیے۔ امیر المومنین نے خود فرمایا، جب قمیل نے کہا نا مولا آپ کو کیسا چاہیے جو آپ کے علم کے موتی اپنے ظرف میں سما سکے، فرمایا قمیل مجھے دو صفتیں رکھنے والا چاہیے۔ مولا کون سی دو صفات؟ فرمایا قمیل پہلی صفت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ امین ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ذہین ہو۔ مولا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا قمیل رو اس لیے رہا ہوں، علی کو امین ملے تو ذہین نہ ملے، ذہین ملے تو امین نہ ملے۔ مجھے کیوں لایا ہے میرے آقا؟ رات کی اس تاریکی میں مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ فرمایا قمیل علی کی نگاہ امامت دیکھ رہی ہے، تو میرا وہ شیعہ ہے جو امین بھی ہے اور ذہین بھی ہے۔ یہ صداقت تھی کہ علی کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کو محفوظ کیا، اور یہ امانت تھی کہ ایک ایک جملے کو شیعہ نے حیدر کرار 1400 سال کے بعد بھی تمہارے گھروں تک پہنچایا۔ یہ دعائے قمیل، حضرت قمیل کی امانت اور صداقت اور ذہانت کا پاکیزہ ثبوت ہے۔ ایک عالم بزرگوار فرما رہے تھے، مسجد میں علی خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کا موضوع دعا ہے، علی خطبہ دیتے رہے، ہر کوئی سنتا رہا، قمیل مولا کے ایک ایک لفظ کو کاغذ پہ محفوظ کرتا رہا۔ جب علی مولا کا خطبہ ختم ہوا، امیر المومنین نے بلایا، قمیل میرے قریب آؤ۔ قمیل مولا کے قریب آیا، جی مولا حکم۔
عقیدوں اور عمل کی اصلاح چاہتا ہے مرضیاں چھوڑ دے. میں حیران ہوتا ہوں کس قدر دلیر ہے یہ شخص جو علی کے کلام کے مقابلے میں اپنی مرضی کو مسلط کرتا ہے. کس قدر دلیر و بہادر بن رہا ہے یہ شخص جو اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان کے مقابلے میں اپنی رضا اور منشا کو حاوی کرتا ہے. نہ میرے بھائی اس غلطی کا شکار نہ ہونا. تیری اور میری فکر غلط ہو سکتی ہے, تیرا اور میرا جذبہ غلط ہو سکتا ہے, تیری اور میری بات غلط ہو سکتی ہے. نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے, نہ 14 کا فرمان غلط ہو سکتا ہے. میرے دوستو یاد رکھنا, نہج البلاغہ آج بھی گواہ ہے. کیا تیرے علی نے فرمایا تھا؟ جانے میں نے بات کا سلسلہ توڑا. اے قمیل ہلاک خزان الاموال وہم احیاء, مالوں کو جمع کرنے والے ہلاک نظر آئیں گے, لوگ انہیں زندہ کہیں گے. علی فرماتے ہیں وہ مردہ ہوں گے. العلماء باقون ما باقی الدہر, علم والا اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک زمانہ باقی رہے گا. آج مجھے بتائیے میرے دوستو, کیا آج علم والے وہ ہستیاں زندہ نہیں؟ شیخ صدوق کا نام زندہ ہے, بولو میرے نال بھائی. شیخ مفید کا نام زندہ ہے, سید رضی کا نام زندہ ہے, سید مرتضیٰ کا نام زندہ ہے, میثم تمار کا نام زندہ ہے, عدی بن حاتم کا نام زندہ ہے, ابن عباس کا نام زندہ ہے, خمینی بت شکن کا نام زندہ ہے. یہ کون تھے جن کے پاس دنیا کا مال تو نہ تھا لیکن علی کے خزانے کا علم موجود تھا؟ آج بھی ان کا نام زندہ ہے. آپ حیران ہوں گے, ذرا واقعہ تشیع کو پڑھیے, کیسے پھیلی تشیع. ہم بہت آسانی سے لے لیتے ہیں, آئے مجلس پڑھی سنی, پھر ہمارے تبصرے ہوتے ہیں. بڑی مجلس پڑھی ہے, پڑھنے والے نے کیا پڑھا کوئی پتہ نہیں. نعرے کتنے لگے, بہت نعرے لگے, بہت گریا ہوا. نہ میرے بھائی, مجلسوں کا معیار نعرہ نہیں ہے, نعرہ ہے میرے عقیدے کا اظہار, میری عقیدت کا اظہار. مجلس کا معیار یہ ہے کہ جب تو آیا تھا تو کیسے تھا, مجلس نے تیرے اندر تبدیلی کیا کی, مجلس نے تیرے اندر بدلاؤ کیا کیا ہے. یاد رکھیے مشکل ترین دور گزرا ہے تشیع پر, امیر المومنین کے دور سے بھی زیادہ مشکل دور. جب واقعہ کربلا کے بعد, گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات, واقعہ کربلا کے بعد جب یزید نے اور یزید والوں نے امام زین العابدین پر پابندی لگائی, مورخین نے لکھا ہے کتنا مشکل وقت تھا زین العابدین کے لیے, جب دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر بات کی اجازت نہیں, وعظ و نصیحت کی اجازت نہیں. کیا کمال تھا تیرے امام کا, کیا کمال تھا. سنیے گا اس جملے کو, امام نے ہار نہیں مانی, چپ نہیں رہے. ہم نے آج تک یہی بتایا کہ امام خون روتے رہے, کوئی شک نہیں, امام روئے, بہت گریا کیا, لیکن گریے کے ساتھ ساتھ مکتب اہل بیت کو مضبوط کیا, اہل بیت کے تعلیمات کو مضبوط کیا. سب سے بڑی دلیل 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا, 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہوئی. 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک یہ لگ بھگ 34 سال کا عرصہ بنتا ہے. محمد باقر علیہ السلام کا بچپنا, امام زین العابدین کا دور امامت, کیا کمال دکھایا. دشمن پابندی لگاتا رہا, زین العابدین دنیا کے مختلف علاقوں سے, مصر سے, لبنان سے, عرب سے, عجم سے, ایران سے غلاموں کو خریدتے, پورا سال اپنے پاس رکھتے, اپنے نانے کا دین سکھاتے. عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا, راہ خدا میں آزاد کرتے اور گویا پیغام دیتے, جاؤ میں نے تمہاری فکروں کو بھی آزاد کر دیا ہے, تمہاری گردنوں کو بھی آزاد کر دیا ہے. جب آزاد کرتے تو فرماتے جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں پلٹ جاؤ, ایران والے ایران جاؤ, خراسان والے خراسان جاؤ, عراق والے عراق جاؤ, عجم والے عجم جاؤ, عرب والے عرب جاؤ. مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا جو میں نے سکھایا ہے انہیں جا کر اپنے علاقوں میں بیان کرو تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے, یزیدیت کیا ہوتی ہے. یوں تشیع پھیلی, یوں مکتب اہل بیت پھیلا. پھر آپ کے امام کی کاوش, لائق شاگرد پیدا کیے. ان تینوں اماموں کا دور, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام. تشیع پھیلی, علم پھیلا, مکتب اہل بیت پھیلا,
40,000 حدیثوں کا حافظ، قمیت اسدی اپنے دور کا وہ شیعہ، ہزاروں حدیثوں کا حافظ بھی ہے، مداح آل بیت بھی ہے، یا آپ کی سادہ زبان میں ترجمہ کروں ذاکر آل محمد بھی ہے، قصائد پڑھتا ہے آل محمد کے، لیکن وہ قصیدہ پڑھتا ہے جو محمد باقر کے سامنے پڑھا جا سکتا ہے، وہ قصیدہ پڑھتا ہے۔ قمیت عام شیعہ نہیں ہے، توجہ سنیے گا اس جملے کو۔ امام کے سامنے آتا ہے، امام فرماتے ہیں قناعت لگتی ہے، خانوادہ رسالت و امامت و طہارت ایک طرف، امام اپنے اصحاب کے ساتھ دوسری طرف، قمیت میرے جد کی مدح کرو، قمیت میرے جد کی شان بیان کرو، قمیت میرے جد کی شان بیان کرو، قمیت امام کی شان میں قصیدہ پڑھتا، اہل بیت کی شان میں مدح کرتا۔ جب ختم ہو گیا قصیدہ، ایک تھیلی درموں کی اٹھائی میرے امام نے، جس میں 1,00,000 درہم تھے، قمیت کے سامنے رکھی۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا قمیت 1,00,000 درہم ہے۔ مولا کس لیے؟ فرمایا تیرے لیے۔ مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا۔ مولا مجھے کیوں دے رہے ہو درہم؟ گل سمجھنے بیٹھے ہو کوئی نا؟ مولا مجھے کیوں دے رہے ہو درہم؟ میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا۔ میرے امام مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا میں نے درہم تجھے قصیدے کے بدلے میں دیے کب ہیں؟ قصیدے کا انعام تو جنت ہے، قصیدے کی جزا تو جنت ہے۔ مولا پھر یہ درہم کیسے؟ کہ تیری زندگی کے گزر و اوقات کے لیے کتنا سیانہ شیعہ تھا، کتنا سیانہ ذاکر تھا، کتنا سیانہ محب اہل بیت تھا، کتنا سیانہ مداح اہل بیت تھا۔ مسکرا پڑا، عرض کی فرزند رسول اگر یہ 1,00,000 درہم، میری طرف توجہ رہے، اگر یہ 1,00,000 درہم نہ لوں اور اس کے بدلے میں آپ سے کچھ اور مانگ لوں، رسول کے بیٹے مجھے دو گے؟ فرمایا مانگ جو چاہتا ہے دیں گے۔ ایک طرف 1,00,000 درہم، توجہ رہے، ایک طرف 1,00,000 درہم، ایک طرف قمیت کا سوال دیکھنا کیا کیا۔ مولا یہ 1,00,000 درہم اگر نہ لوں، اس کے بدلے میں، بات سمجھیے، اس کے بدلے میں کچھ اور مانگ لوں، مولا کیا مجھے مل جائے گا؟ فرمایا مانگ جو چاہتا ہے دیں گے۔ مولا یہ 1,00,000 درہم پاس رکھیں، اس کے بدلے میں مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا عطا فرما دے۔ میری نگاہ میں ان درہموں کی قیمت تھوڑی ہے، آپ کے بدن کے اترے ہوئے کرتے کی قیمت زیادہ ہے۔ آؤ میرے دوستوں بزرگوں خیال کرو، ایسے لائق شاگرد پیدا کیے۔ 4,000 کی ایک کلاس لگتی تھی جب امام جعفر صادق درس دیتے تھے۔ یہ آپ کے مکتب کا کمال ہے۔ آج دنیا حیران ہے، سپر مین ان اسلام جواب جعفر صادق، سپر برین ان اسلام جواب جعفر صادق، بایو کا بانی جواب جعفر صادق، الجبر کا بانی جواب جعفر صادق، آیت کا بانی جواب جعفر صادق۔ آج کیوں ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے؟ یونیورسٹیوں میں ہم نہیں جاتے، کالجوں میں ہم نہیں جاتے، تعلیمی اداروں ہم نہیں بناتے، ان کے ساتھ محبت ہماری نہیں ہے۔ حالانکہ میرے چوتھے امام نے، سنیے گا اپنے امام کا جملہ، میرے چوتھے امام نے، اب جتنے شیعہ بیٹھے ہو سرگودے والوں، ہم سب چاہتے ہیں لوگ جلدی جلدی شیعہ ہو جائیں، کوئی دشمن اہل بیت نہ رہے، کوئی غیر نہ رہے، سب شیعہ ہو جائیں۔ کیسے ہوں گے؟ کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس؟ ہمیں بھی دے دو کہ میں لے جاؤں تھوڑے سے۔ کوئی ہے آپ کے پاس کیپسول ایسا بنا ہوا جو کسی ڈاکٹر سے مل جائے، پتہ دے دو، میں بھی جاؤں لوگوں کو کھلاؤں اور لوگ شیعہ ہو جائیں؟ نہیں، کیپسولوں سے بندے شیعہ نہیں ہوں گے، تعویذوں سے بندے شیعہ نہیں ہوں گے۔ کیسی ہوں گے شیعہ؟ ہو چوتھے امام کا فرمان سنا دوں بھائی، سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو۔ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ جس دن لوگوں تک ہم آل محمد کے علم کی خوبصورتی و کمال پہنچ گیا، اسی دن لوگ ہماری اتباع کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جس عنوان پہ یہ مجلس رکھی ہے وہ کام کیجئے، لوگوں تک علوم اہل بیت پہنچائیے، لوگوں تک کلام اہل بیت پہنچائیے۔ آپ کے پاکستان کے
اندر کلام اہل بیت پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ممبر ہے، اس کو صحیح استعمال کیجئے۔ کیوں ہمارے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں نہج البلاغہ کا خطبہ سنتے ہوئے؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ناراض نہ ہونا، میں کلی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں اس ممبر پہ اجازت نہیں ہوتی ہے سیف سجادیہ کی دعا سنانے کی؟ کیوں یہاں حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیوں ہمارا مجلسوں کے بعد تبصرہ ہوتا ہے چھٹو جی آج تے مولوی نہ کچھ پڑھے ہی نہیں، آج تے نہ کوئی شے پڑھی نہیں، مجلس دا مزہ ہی نہیں آیا؟ مجلس مزے کے لیے نہیں ہے، مجلس ہدایت کے لیے ہے، مجلس چسکے کے لیے نہیں ہے، مجلس تربیت کے لیے ہے۔ یا تربیت حاصل کیجئے۔ آل بیت کی مجلس میں لوگوں کو تربیت ملتی تھی، آل بیت کی مجلس میں لوگ آتے تھے تو کچھ اور ہوتے تھے، جب اٹھ کے جاتے تھے تو بدل جاتے تھے۔ وہ مجلسیں بنائیے، وہ ممبر سجائیے۔ ممبر لکڑی کے پھٹے کا نام نہیں ہے، ممبر خوبصورت کپڑے کا نام نہیں ہے، ممبر کسی مقرر کو بٹھانے کا نام نہیں ہے، ممبر ذریعہ ہے آل بیت کے مکتب کی ترویج کا، ممبر ذریعہ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک تلخ جملہ کہنے لگا ہوں، دو چیزیں آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں، ایک محراب، ایک ممبر۔ محراب بھی آپ کا ہے، ممبر بھی آپ کا ہے۔ اللہ ہمارے محراب کو بچائے، اللہ ہمارے ممبر کو بچائے۔ سنیے گا جملہ، آپ نہیں چاہیں گے کبھی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی، میں سادہ مثال دوں، بندے نے داڑھی نہ رکھی ہو نا، مکتب تشیع میں داڑھی رکھنا واجب ہے، میں بحث نہیں کرتا اس پہ، واجب ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ ایک بندہ داڑھی منڈوا کے آیا، آپ اسے محراب میں کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ ایران 20 سال پڑھ آئے، قم 20 سال پڑھ آئے، نجف چلا جائے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، کیوں؟ آپ کو بتایا گیا ہے اس محراب کے اندر آنے کی یہ شرط ہے، کم از کم چہرہ نماز پڑھانے کے لائق ہو، نہیں پڑھانے دیں گے آپ نماز۔ سید ہو، عالم بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، ایک داڑھی نہیں رکھی ہوئی، آپ فوراً کہیں گے بھائی جان آپ کا تقوی سلامت، آپ کا علم سلامت، آپ کا کردار آپ کو سلامت، نماز آپ نہیں پڑھا سکتے۔ دوستو ناراض نہ ہونا، محراب نماز پڑھاتا ہے، ممبر نماز سکھاتا ہے۔ کبھی ماتم کا مجلس سے جھگڑا، کبھی مجلس کا نماز سے جھگڑا، یاد رکھنا یہ سب دشمن کی ناپاک سازشیں ہیں، وگرنہ مجلس، ماتم اور نماز یہ کل بھی تشیع کا حصہ تھی، یہ آج بھی تشیع کا حصہ ہیں۔ اسی زمانے میں نعرہ لگتا تھا نا، شیعہ قوم کی آواز، مجلس، ماتم اور نماز۔ آج دشمن نے کیا کیا؟ ایک گروہ بن گیا جو مجلس سنتا ہے، ایک بن گیا جو نماز پڑھتا ہے، ایک بن گیا جو ماتم کرتا ہے۔ ماتم والا مجلس نہیں سنے گا، مجلس والا نماز نہیں پڑھے گا، نماز والا مجلس میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے تو ان کی اصلاح کیجیے، ان کو سمجھائیے ماتم بھی عبادت ہے، مجلس بھی عبادت ہے، اور سجدہ الہی بھی عبادت ہے۔ پیغام دے رہے، میں نے اس لیے عرض کیا، کیپسول سے لوگوں کو شیعہ نہیں کرو گے، کردار سے۔ آپ کی مجلس شروع ہو، سارا دن مجلس ہوتی رہے، اذان نہ ہو، کربلا بچ گئی، نماز نہ ہو، کربلا باقی رہی۔ کیسے ایک ہی پنڈال کے اندر عورتیں بھی بیٹھی ہوں اور مرد بھی بیٹھے ہوں، پردہ نہ ہو، کربلا بچ گئی؟ نہیں، کربلا بچے گی آپ کے عمل سے، اور کم از کم اپنی
اسٹینڈ لیجئے. میں اپنے گھر کے اندر نامحرم کو نہیں آنے دیتا. میں اپنی مستورات کا سامنا نامحرم سے کرنے کی اجازت نہیں دیتا. حسین کی مجلس میں مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھ جائیں اور میں مجلس پڑھ کے نعرے لگوا کے چلا جاؤں تو سوچنا چاہیے نا میں کتنا کربلا والا، کتنا تعلق ہے میرا کربلا کے ساتھ. میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو ان مجلسوں کی افادیت کو سمجھو. یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. میرے پانچویں امام نے جب روز شہادت تھا، امام محمد باقر نے امام صادق کو بلایا، فرمایا بیٹا جعفر صادق فلاں کنواں فروخت کرنا، اس کی جو رقم ملے میرے جد کی عزاداری پہ خرچ کرنا. عزاداری آرزوئے معصوم ہے، لیکن یاد رکھنا عزاداری باقی نہیں رہتی جب تک رب کی بندگی نہ ہو. عزاداری کا معیار ہی باقی نہیں رہتا جب تک وہ مقصد نہ حاصل کیا جائے جس مقصد کی خاطر زہرا کے لال نے اپنا گھر اٹھایا. عزاداری اس مقصد کی احیاء کا نام ہے. سنیے مولا کے کلام سنانے لگا، فرمایا فلاں کنواں فروخت کرنا، جو رقم ملے میرے جد کی عزاداری پہ خرچ کرنا. مولا کہاں کروں بابا، کہاں کروں آپ کے دادا کی عزاداری؟ مدینے میں؟ فرمایا نہیں. مکے میں؟ فرمایا نہیں. کہاں؟ فرمایا حج کے ایام میں مینا اور عرفات کے میدانوں میں میرے جد کی عزاداری کو زندہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری کربلا کو بھی یوں بھلا دیں جیسے لوگوں نے ہمارا غدیر بھلا دیا ہے. پھر امام نے ہاتھ بلند کیے. امام کے جلیل القدر صحابی زہر مل چکی ہے امام باقر کو، جسم کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. امام کے صحابی امام کی ملاقات کے لیے آئے. امام نے پوچھا آپ دے خدا میرے جد حسین کا ذکر مناتے ہو، میرے جد حسین کی عزاداری کرتے ہو، میرے جد حسین کی مجلس کراتے ہو؟ ہاں مولا کراتے ہیں. دونوں ہاتھ توجہ رہے، دونوں ہاتھ امام محمد باقر نے بلند کیے اور بلند کر کے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پہ رحمت کرے جو میرے جد کی عزاداری میں ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے. وہ جو عزاداری کراتے ہیں اس پہ امر معصوم کا خیال رکھو. میرے دوستو بس میں نے بات کو سمیٹ لیا. علم ہے آپ کے مکتب کی میراث، علم ہے آل محمد کی میراث. آپ کے معصوم نے فرمایا تھا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلوب اولیائہ. علم نور ہے اور اللہ ہر کلیجے میں نور نہیں ڈالتا، اسی کلیجے میں ڈالتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے. او اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو؟ آل بیت کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، آل بیت کے کردار سے فائدہ اٹھاؤ. کم از کم یہ 5 کتابیں آپ کے گھروں میں ہوں. نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، احکام شرعیہ کی کتاب، نماز جعفریہ، قرآن مجید. پھر خالی رکھو نہیں، ان کو پڑھو. قرآن روزانہ پڑھو. مومن کی علامات میں سے علامت قرآن پڑھتا ہے. میں گیا ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے کے لیے، آپ حیران ہوں گے کس قدر لوگ تخلف کا شکار ہیں. ایک شخص آیا میرے پاس، قبلہ مولانا رات کو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کس نے روکا ہے؟ فلاں صاحب نے روکا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، بات پہنچانا مقصود ہے، کسی کا نام مقصود نہیں ہے. کہا کیوں روکا ہے؟ کہا وہ فرماتے ہیں اگر رات کو قرآن پڑھو گے جن آ جائیں گے. میں نے کہا نہیں پڑھو گے تو ضرور آئیں گے. قرآن جنوں کو بھگاتا ہے، قرآن جن لاتا نہیں ہے. اور اگر میرا تجزیہ سنو تو میں کہتا ہوں جو قرآن نہیں پڑھتا وہ خود جن بن جاتا ہے. امام صادق نے فرمایا، آخری جملہ سن لیجئے، امام نے فرمایا ہمارے جس شیعہ کے گھر میں بچہ ڈرتا ہے، دوڑا ہوا ہے بیچارہ بکرا لے کے تعویذ لینے. اپنے گھر میں اپنے بچے کو آیت الکرسی سکھانا، سونے سے پہلے پڑھا، دیکھ ڈرتا ہے یا اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. آل محمد کا درود سکھائیے، درود کا وظیفہ بتائیے. آپ کے بزرگ علماء کے حالات زندگی پڑھیں، ہزار مرتبہ روزانہ درود پڑھتے تھے آل محمد پر. امام
صلی علی محمد وآل محمد. امام نے فرمایا، سنیے آخری لفظ، حدیث کا آخری لفظ. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، ہمارے جس شیعہ کے گھر میں شب کی تاریکی میں قرآن پڑھا جائے، ہمارے جس شیعہ کے گھر میں شب کی تاریکی میں قرآن پڑھا جائے، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ فرمایا وہ اس قدر عظیم گھر بن جائے گا جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کو روشنی دیتے ہیں، ہمارے شیعہ کا گھر آسمان والوں کو روشنی عطا کرے. اپنی زندگیوں کو بدلیے، اپنے کرداروں کی اصلاح کیجیے، اس مذہب کی حفاظت کیجیے جس مذہب پہ آپ کا اور میرا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں. گھر لٹ گیا ہے آل رسول کا، اجڑ گئی ہیں نبی زادیاں، لٹا ہے آل اطہار کا گھرانہ. مجھے بتاؤ دوستو، صبح عاشور بھی نماز نہ چھوڑنے والے گھر کے ماننے والے نماز سے کیسے بغاوت کر سکتے ہیں؟ شام غریبہ بن چادر جن بیویوں نے نماز کے فریضے کو ادا کیا، نہیں، یہ کسی دشمن کی چال ہے. اپنے کرداروں سے محبت اہل بیت میں اضافے کا سبب بنیے، لوگوں تک اہل بیت کا کردار پہنچائیے. اپنے کردار سے، زبان سے کہنا نہ پڑے، آپ کا عمل بتا دے کہ آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں. دوستو، بس میں 2 روایتیں پڑھوں گا تاکہ عبادت کا یہ حصہ بھی مکمل ہو جائے. یقیناً جب مومن آل محمد کے دکھوں کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. محشر کا میدان سجے گا، ایک غیبی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل محشر. محشر والو اپنی آنکھیں بند کرو. کیوں؟ آواز آئے گی، میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ گئی. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے غم اہل بیت کے علاوہ. کیوں آنکھ بند کریں؟ اس روایت کو اہل تشیع نے بھی لکھا، اہل تسنن نے بھی لکھا. پیغمبر خدا کہیں گے، میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا پیارا حبیب تو بھی آنکھ بند کر. میرے اللہ میں کیوں آنکھ بند کروں؟ آواز آئے گی، میرا حبیب بے شک تیری بیٹی آ رہی ہے، لیکن جس حالت میں آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر رہا ہے. سنو کہ مومنوں کو حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون لول ٹوٹتا ہوگا. عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی زہرا کہے گی، او میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں دوستو، اللہ نہ کرے کسی کو عدالت جانا پڑ جائے. دیکھا تو دیکھتے ہوگی وہ منظر جب کوئی مظلوم عدالت جائے نا اور اس کا مجرم سامنے کھڑا ہو، لوگ عدالتوں میں چیخ پڑتے ہیں، چیخ کر کہتے ہیں، جج صاحب اس سے پوچھنا مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا. اور
شخص کہتا ہے میں نے امام کو روتے ہوئے دیکھا اور امام یوں نہیں رو رہے تھے، کہتے ہیں چیخیں مار کے رو رہے تھے، دھائیں مار کے رو رہے تھے، کہتے ہیں میں تسلی دینے کے لیے آگے بڑھا، بس میں جب امام کے قریب پہنچا میں نے عرض کی فرزند زہرا آگ بجھ گئی ہے، مولا آپ کا خانوادہ محفوظ ہے، مولا اتنا زور سے کیوں رو رہا ہے؟ کہا امام کی چیخ بلند ہوئی، کہا اے سائل میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، مولا پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبا، مجھے وہ آگ یاد آ گئی اور جسے لگانے والے تو تھے اور بجھانے والا کوئی نہ تھا، اور لگاتے تھے آگ اور کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو، اجرکم اللہ، آگ لگی اور خیمے چلے اور بیویاں باہر نکلی۔ اب ایک منظر آخری سن لو، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی تھی اور جس کے اندر سے آگ کے شعلے بلند تھے۔ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا اے بیوی اندر نہ جانا، اور چاہے تیرا کتنا قیمتی سامان ہو، مستور ہے، بال کھلے ہیں اور جل جائے گی۔ میں کہوں گا حبیب تجھے کیا پتا بی بی زینب کا کتنا قیمتی سامان ہے، اندر نسل امامت کی بقا پڑی ہے، اندر نسل امامت کی بقا پڑی ہے۔ کہتے ہیں ہائے میری آنکھوں نے وہ عجب منظر دیکھا، ابھی بھی دوڑ کے اندر گئی اور جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی، پشت پہ ایک جوان تھا اور جسے دل دے کر بلا پہ لٹایا اور شانوں کو ہلایا اور ہلا ہلا کر کہا سجاد آنکھیں کھول، میری چادر لٹ گئی، میرا پردہ لٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ